بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں جاسمین منظور اینڈ ویلکم ٹو دا شو. ناظرین, بہرحال جو کچھ بھی ہو, حکومت وقت آخر بات مان لیتی ہے اور شاید اسی کا نام جمہوریت ہے. بہت دیر سے ہی صحیح, لیکن اس کمیشن جس کا انتظار پاکستان مسلم لیگ نواز کو بڑی شدت سے تھا, اور ان کی یہ ڈیمانڈ جو ہے وہ واضح طور پر 11 گھنٹے کی اس بریفنگ کے بعد آئی جو جوائنٹ سیشن آف دا پارلیمنٹ کو دی گئی, اور اس کے بعد ایک جوائنٹ ریزولوشن بھی نکالا گیا جس کے بارے میں بہت کہا جا رہا تھا کہ اس کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں, کمیشن نہیں بنایا جا رہا. اگر کمیشن نہ بنایا گیا تو شاید اطلاعات یہاں تک بھی آ رہی تھی کہ بجٹ بھی نہ پاس ہونے دیں. بجٹ کیسے نہ پاس ہونے دیں, جوائنٹ استعفوں کی بھی خبریں آ رہی تھی کہ پارلیمنٹ کے سیشن سے پہلے شاید استعفے دے دیے جائیں گے پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے, یا اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی طرف سے بھی ان کو شامل کر لیا جائے گا ان ایشورٹیز اور گارنٹیز کے ساتھ جن کا تعلق کاف سے ہوگا یا لائک مائنڈڈ گروپ سے ہوگا, یہ کہہ کر کہ نہ صرف انہیں اگلی الیکشن میں سیٹ بھی دی جائے گی بلکہ ان کو پارٹی میں واپس بھی لے لیا جائے گا. اس تمام شور و غل اور اس تمام ایک امبیرسنگ سچویشن سے بچنے کے لیے بہرحال حکومت اپنے ہاتھ پہلے ہی مضبوط کر چکی ہے. متحدہ قومی موومنٹ جو جا چکی تھی واپس آ چکی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کاف بھی اب ان کے ساتھ شامل ہے. بہرحال لگتا تو ایسے ہی ہے کہ بجٹ پاس ہو جائے گا, لیکن مئی کا مہینہ پاکستان کے لیے کوئی خاص خوشگوار مہینہ نہیں رہا. جہاں قیامت کی گرمی پڑتی رہی, وہاں اس کے ساتھ ساتھ بم دھماکوں نے, مہران بیس کے واقعے نے اور اسامہ بن لادن کی ہلاکت اور اس کی پاکستان میں موجودگی نے پاکستان کی دھجیاں بکھیر دی, اور پاکستان کی جتنی بھی کارکردگی تھی اس وقت تک ٹیررزم کے حوالے سے, جتنے نامور دہشت گرد ملک میں پکڑے گئے, اس کے علاوہ جتنی فوج نے, افواج نے, پاکستان کی عوام نے قربانیاں دیں, بہرحال ان سب پہ پانی پھر گیا. کہا یہ جاتا ہے کہ سیکیورٹی لیپس ہے. میرا سوال آج کے اس پروگرام سے اپنے تینوں ڈسٹنگوشڈ گیسٹ سے صرف ایک ہی ہوگا. وہ آئے, مارا, وہ فالو کر رہے تھے, وہ جانتے تھے بن لادن تھا, موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ ان دا ورلڈ تھا, ہیلی کاپٹرز آئے, آپریشن کیا, اس کے بعد وزٹس ہوتے رہے, یہاں تک کہ انہوں نے اب آپ کی حکومت اور پاک افواج کو نارتھ وزیرستان میں جانے کے لیے, جہاں فوج نہیں جانا چاہتی تھی, کنونس کر لیا ہے. تو یہ کمیشن کیا کرے گا؟ یہ کیا بتائے گا کہ بن لادن وہاں تھا یا نہیں, وہ ٹیررسٹ تھا یا نہیں, ہیلی کاپٹرز آئے یا نہیں, اس کی باڈی پانی میں پھینکی یا نہیں؟ کمیشن کیا بتائے گا؟ اور دوسری میری یہ بھی پوچھنا ہے کہ کیا یہ کمیشن تعین کر پائے گا کہ جن سے غفلت ہوئی وہ استعفے دیں گے, اور وہ ہے حاضر ڈیوٹی جنرلز آف پاکستان. لیٹس ٹیک ناظرین. آئیے میں اپنے گیسٹ سے آپ کا تعارف کروا دیتی ہوں. شیخ رویل اصغر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے, پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک سینئر رہنما ہیں. سینیٹر طاہر مشہدی صاحب سینئر رہنما ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے, اور ابھی تھوڑی دیر میں ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی سے مہرین انور راجہ صاحبہ بھی جوائن کریں گی. بہرحال میں شیخ صاحب آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کروں گی, اور یہ آپ کا درینہ مطالبہ تھا, اس پہ آپ لوگوں نے اتنا شور اور ہنگامہ کیا, اتنا آپ نے یہاں تک کہہ دیا کہ جی شاید استعفے وغیرہ بھی دینے کی بات ہوگی اور اس پارلیمنٹ کا حصہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے. اب میں خالی آپ سے بنیادی طور پر یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو کمیشن بنایا گیا, جسٹس جاوید اقبال اس کی سربراہی کریں گے, 4 اس کے اور بھی ممبرز ہیں, انہوں نے کرنا کیا ہے؟ وہ باتیں تو وزیر اعظم ہمیں فلور آف دا ہاؤس پہ بتا نہیں چکے کہ جی فتح ہو گئی ہے, بن لادن مر گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاسمین, کچھ حد تک آپ کی باتیں بالکل درست ہیں, اور اس میں بیسیکلی اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جاسمین, ہم نے شور و غل خام خانی کیا, اس میں ساری جماعتیں شامل تھیں, اس میں کراس دی بورڈ جو حکومت میں نہیں تھیں, جو حکومت میں تھیں, وہ سب اس میں شامل تھے کہ آخر کار ایک سچ عوام کے سامنے آنا چاہیے. اگر آپ مجھے آ کے بند کمرے میں بتاتے ہیں کہ یہ ہوا وہ تو مجھے پتہ چل گیا تھا, وہ آپ کے زبان سے پتہ چل گیا تھا, آپ کے ٹی وی سے پتہ چل گیا, دوسرے لوگوں سے پتہ چل گیا کہ سچ کیا ہے. لیکن عام آدمی کو جو اس وقت انتہائی پریشانی کے عالم میں ہے, جس کو یہ یقین نہیں آ رہا کہ اس نے جو پاکستان اسی قربانیوں کے بعد حاصل کیا تھا, اس پر پاکستان کا کیا حشر کیا جا رہا ہے, اور صرف اپنی ذاتی اغراض کے لیے اپنی حکومت کی یہ کہہ لیجئے کہ
زندگی بڑھانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور ایسا تو اس وقت ہوا کرتا تھا جب یہ ڈکٹیٹرز ہوا کرتے تھے, کیونکہ ان کے پاؤں زمین پر نہیں ہوتے تھے, ان کے عوام میں جڑیں نہیں ہوتی تھیں, وہ یہ کام کرتے تھے. اب میں آپ کو تھوڑا سا اس میں بتاتا ہوں کہ آپ کمیشن کی بات کر رہی تھی, کمیشن کیا کرے گا. جی, یہ ایک سچ ہے کہ کمیشن امریکنز کو اکاؤنٹیبل نہیں کر سکتا, میرا اپنا ذاتی رائے میں, یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ صاف گوئی تو یہ ہے. ٹھیک. اب دوسری بات, جہاں پہ غلطیاں ہوئیں, جو خرابیاں ہوئیں, اس میں کمیشن کم از کم یہ بات بتا سکتا ہے ہمیں کہ یہ کیوں ہوا. آیا یہ اس میں کوئی ہماری سیکیورٹی لیپس ہے, کوتاہی ہے, کسی لوگوں نے جان بوجھ کے ایسا کیا اور وہ لوگ شامل تھے اس کے ساتھ, یہ چیزیں منظر عام پہ آنی چاہیے. اور جو لوگ اس میں شامل تھے, دیکھیں خدا نہ خواستہ اس سے تو پاکستان کی سالمیت کو خطرہ پڑ گیا تھا, اور پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کو خطرہ پڑ گیا ہے, اور آپ کی عزت ایک ٹکے کی پوری دنیا میں نہیں رہی. آپ کہاں کھڑے ہیں اس وقت. اس لیے بہت ضروری ہے کہ کم از کم آپ اپنی کوتاہیوں, غلطیوں کا اوراق کریں, تدارک کریں, اور آنے والے وقت کے لیے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. یہ بڑی خوش آئند بات ہے. آپ سے کون, آپ ذرا مجھے وہ لسٹ بتائیے نا اس کمیشن کے سامنے, آپ کیا سمجھتے ہیں کون کون پیش ہوگا یا ہونا چاہیے. دیکھیں پیش تو سب ہوں گے, یہ میں آپ کو بات بتا دوں. کون کون اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس میں وہ لوگ, میں تو پیش نہیں ہوں گا, پیش تو وہی ہوں گے جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں, جن لوگوں نے پارلیمنٹ میں آگے کہا تھا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی, میں استعفیٰ دینے کو تیار ہوں, اگر آپ کے پرائم منسٹر مجھے کہیں تو میں استعفیٰ دے دیتا ہوں, اگر پرائم منسٹر ہمیں حکم دیں ہم ڈرون گرا دیتے ہیں, اگر پرائم منسٹر صاحب یہ کہیں. جی نہیں, آپ وہ جو پوائنٹس کرتے سارے, اوکے, ایئر چیف, جی سارے. اچھا, اب میں اس میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ ان کروں گا, ایک اور بلنڈر آپ نے کیا کہ جو چیز, دیکھیں آپ کسی سے مشدی صاحب سے پوچھ لیجئے گا یا کسی سے پوچھ لیں, آپ کسی وکیل سے بات کر لیں کہ کوئی اگر وقوع ہوتا ہے اور اس میں کوئی چیزیں اگر ہوتی ہیں تو مال مقدمہ ہوتا ہے, وہ اس وقت تک نہیں دیا جاتا جب تک اس مقدمے کا فیصلہ نہیں ہوتا. ایک چیز آپ کے پاس تھی مال مقدمہ, جو تھی اس ہیلی کاپٹر کی دم. آپ نے بغیر کسی سے پوچھے, بغیر کسی سے آپ اندیا لیے, آپ نے وہ دم بھی آپ نے پیش کر دی تھالی میں رکھ کے اپنے امریکنز کو. اب اس کے بعد آپ نے ایک اور, نہیں مجھے اس میں سمجھ میں نہیں آ رہا, اس میں حکومت کی ناکامی ہے, اس میں گورنمنٹ کی غفلت ہے, اس میں پولیٹیکل پارٹیز کو الزام دیا جائے. نہیں, اس میں آپ کو دیکھیں, اس میں آپ کو جاسمین سمجھ لینا چاہیے, جب میں نے آپ کو کہا کہ ان لوگوں نے, عسکری ذرائع کے لوگوں نے, عسکری قیادت کے لوگوں نے جب یہ حکومت سے کہا کہ ہم یہ کرتے ہیں, اور حکومت خاموش تھی, حکومت نے اپنا اس میں کوئی اندیہ نہیں دیا, اس میں اپنا جواب نہیں. اور دوسرا ایک اور بلنڈر جو ہوا ہے ابھی لیٹسٹ جو ہوا ہے کہ آپ نے اجازت دے دی امریکن کو کہ آئیے تشریف لائیں, آگے آپ اپنے ہیلی کاپٹرز پہ آئے تھے, آپ کا مطلب بڑی تکلیف آپ نے کی, آپ ہمارے پاس آئیے, تشریف لائیے, اور آگے اس جو کمپاؤنڈ ہے اس کی آپ تو شیخ صاحب ایک طرف مجھے تھوڑا سا سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ بھی اتنے ہوپ فل نہیں ہیں, اور مجھے بھی پتا ہے کہ اس ملک میں کمیشنز کے ساتھ کیا ہوتا ہے, تو پھر اتنا شور و غل کر کے وزیر اعظم پہ پریشر کیوں ڈالا؟ نہیں, میں نے یہ بات بالکل نہیں کی جاسمین, میں نے بالکل یہ بات نہیں کی. میں نے کہا یہ بڑی خوش آئند بات ہے. اب چونکہ میں اس میں جو کمیشن میں نے ابھی آپ کے یہاں پہ وہ نام دیکھے ہیں, بڑے مقتدر نام ہیں, بہت ہی مطلب نام والے لوگ ہیں اس میں, مجھے پورا یقین ہے, میں یقین ہی کر سکتا ہوں, مطلب مجھے یہ امید بھی ہے اور یقین بھی ہے کہ انشاءاللہ اگر اس کمیشن نے حقائق سامنے لے آئے تو آنے والے وقت میں آپ بہت ساری قباحتوں سے, بہت سارے مسائل سے آپ بچ جائیں گے. اسی لیے اگر کمیشن اس سے پہلے بن گیا ہوتا, اوکے چلیں ٹھیک ہے, اب بن گیا, اوکے کوئی بات نہیں. دو گیسٹ ہمارے آپ کی گفتگو سن رہے تھے, میں میرین صاحبہ کو ویلکم کرنا چاہوں گی. میرین السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. آپ ابھی آ رہی تھی تو ہم نے گفتگو کا آغاز کر دیا. سینیٹر ماشدی صاحب, آپ نے گفتگو سنی شیخ صاحب کی, مجھے یہ بتائیے گا آپ کی اپنی پارٹی کا, آپ کا اپنا کیا اس پہ رد عمل ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کون اکاؤنٹیبل ہوگا, کیا بتائیں گے وہ آپ کو, وہ کون سی ایسی نئی بات آپ کو بتائیں گے جو آپ کو پہلے سے نہیں پتی, ماں سوائے اس کے شاید کہ خدا نہ خواستہ اس کمیشن میں یہ پتا چل جائے کہ کوئی لوکل انوالومنٹ تھی یا عسکری قیادت کی کوئی نیچے کی لیول کی انوالومنٹ تھی. اٹ از کوائٹ پاسبل, انفارچونیٹلی ایسا ہو سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی کمیشنز بنی ہیں اور بنتی رہی ہیں, اور ان کا نیٹ رزلٹ 0 ہوا ہے. ٹھیک, پاکستان میں صرف ایک قسم کی کمیشن بہت کامیاب ہے, وہ جو کمیشن کھائی جاتی ہے, ہمارے حکمران, ہمارے بیوروکریٹس جس پہ پلتے ہیں, وہ کمیشن تو شاید کامیاب ہے.
باقی آج تک کسی کمیشن نے کوئی خاص رزلٹ نہیں کیا. یہ معاملہ ایک کمیشن کا نہیں ہے. یہ سب کو پتا ہے کہ امریکنز نے پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو توڑا. پاکستان نے پاکستان کی ساورینٹی کو نظر انداز کیا اور ہمارے ملک میں آئے. ٹھیک ہے ان کے پاس یہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے اور دنیا میں کسی بھی ملک کے پاس اینٹی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ابھی تک نہیں ہے سوائے اسرائیل کے پاس, وہ امریکنز نے ان کو دی ہے. ٹھیک, مگر وہ تو ہمارے دوست تھے, ہمارے کوئلیشن پارٹنرز تھے, اور اپنے کوئلیشن پارٹنر سے آپ یہ قسم کی چیز ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے. دوسرا جو میں پوائنٹ, بہت ضروری پوائنٹ ہے کہ جبھی بھی اس قسم کا حادثہ ہوتا ہے, اتنا بڑا ایک واقعہ ہوتا ہے جو کہ پوری قوم کو ہلا دیتا ہے اور قوم کی سالمیت اور قوم کی مستقبل کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے, تو کبھی بھی کوئی بھی زندہ قوم اپنے ڈیفنس فورسز کو یا اپنے چیف آف دی پرائمر انٹیلیجنس ایجنسی کو نہیں بلیم کرتے, چاہے وہ اوکلاہوما بمبنگ ہو, چاہے وہ ایف بی آئی ہیڈ کوارٹرز کے ہو, چاہے وہ ٹوین ٹاورز کی ہو, چاہے مدرید ہو, چاہے لندن ہو, چاہے بمبے ہو. مگر اس میں سے ہمیں سبق یہ ویک اپ کال ہوتا ہے, اور جو ہماری کوتاہیاں ہیں, جو ہماری کمزوریاں ہیں, جدھر سے ہم لوگوں نے فیلئر ہوا ہے, اس کو ہم نے پلگ کرنا ہے, اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. اور وہ ایک بہت ہائیلی ٹیکنیکل انکوائری سے ہو سکتا ہے, اور ہر قوم اس کو انکوائر کرتی ہے, اس کے بعد اس کے اوپر اسیسمنٹ کرتی ہے, انالیسس کرتی ہے, اور پھر اپنے ایسے ایکشنز اور ایسے پلان اور ایسے سینڈنگ آپریٹنگ پروسیجرز رکھتی ہے کہ آئندہ یہ نہ ہو. وہ ہوا, اس کے بعد میران ہوا, اور ابھی تک ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایک سیکنڈ سنیں, ایک سوال سن لیں. مجھے یہ بتائیں, آپ نے کہا ہائیلی ٹیکنیکل ایک اس کے لیے انکوائری ٹیم ہونی چاہیے تھی. میں خالی اتنا پوچھنا چاہتی ہوں, اس کو جسٹس جاوید اقبال صاحب ہیڈ کریں گے, اس میں جسٹس فخر الدین جی ابراہیم ہوں گے, لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ ندیم احمد ہوں گے, اشرف جہانگیر قاضی اور فارمر آئی جی عباس خان صاحب. یہ لوگ اسامہ بن لادن کے کمیشن کو انٹیروگیٹ کرنے کے لیے عسکری قیادت کے اعلیٰ حکام کو بلائیں گے, ان سے پوچھ گچھ کریں گے. کیا ٹیکنیکل نو ہاؤ ہے ان کے پاس؟ ان کو کیا پتا اسٹیلتھ کیا ہوتا ہے, ان کو کیا پتا ریڈارز کہاں لگے ہوئے ہیں, ان کو کیا پتا جب ساری کی ساری فورن اور دفاعی پالیسی آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بناتی ہو اور حکومت کو نہ پتا ہو, تو پھر یہ کیا پتا کریں گے؟ اسی لیے میں کہہ رہا تھا بی بی کہ یہ ابھی ہمیں تو پتا ہے, یہ اسی چیزوں کو انکوائر کریں گے اور وہی چیز قوم کو بتائیں گے جو پوری قوم کو پتا ہے. ہمارا میڈیا اللہ کے فضل سے بہت ایڈوانسڈ ہے اور بہت کریجس ہے. میڈیا نے بہت کچھ ہمیں بتا دیا, وقتاً بتا دیا, منٹ ٹو منٹ بتا دیا, اور انالیسس بھی ہو رہی ہے میڈیا پہ, ویسے بھی پارلیمنٹ میں بھی ہو رہی ہے. ہمیں چاہیے کہ جی No, then there was no need for the commission, the requirement of the day. There is a need. No. There is a need for inquiry. There is a need for action. ٹھیک. دیکھیے. Action against whom? Okay, ایک سیکنڈ ماشدی صاحب. Let's. ہماری ڈیفینس فورسز میں بھی یہ سانپ گھس گئے ہوئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میران کو دیکھ لو, اس کو دیکھ لو. ایک سیکنڈ ماشدی صاحب, اسٹاپ جمپنگ دا گن. مجھے خالی یہ بتائیں کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ ہماری فورسز میں گھس گئے ہیں؟ یہ باتیں آپ کو کیسے پتا؟ یہ ساری باتیں ہم ازمپشن پہ کر رہے ہیں, یہ اسی طرح ہے کہ ابھی انکوائری ہوئی نہیں اور ہم ازیوم کرنا شروع ہو جائیں گے. لیکن یہاں پہ میں مہرین صاحبہ کو شامل کرنا چاہتی ہوں. نہیں, یہ ہوا ہے. دیکھیے مشرف کے کیسز میں پکڑے گئے ہیں لوگ ڈیفنس فورسز کے, اس کے بعد جی ایچ کیو میں پکڑے گئے ہیں ڈیفنس فورسز کے, میران میں دیکھیے یہ بات ہیں, مگر ہم نے اس کو منزل مقصود تک پہنچانا ہے, صرف پکڑنے سے نہیں ہے. ہم نے کلینزنگ کرنی ہے ہمارے فورسز کی, ہماری لا انفورسنگ ایجنسی, اور اس کے لیے امپارشل انکوائری. ہم پہلے طالبان سے تو جان چھڑا لیں, پھر ہم فوج کی بھی کلینزنگ کر لیں گے. طالبان تو گھسے ہوئے ہیں, انہی سے تو جان چھڑانی ہے. یہ جو پاکستان کی عوام کو قتل کرتے ہیں. ایک سیکنڈ مہرین انور راجہ صاحبہ, آپ نے دونوں پارٹیسپنٹس کی, دونوں میرے محترم گیسٹ کی گفتگو سنی.